اجازت ہے؟ جی جی بالکل. ارے کم ہوتے نہیں دیکھی جو رکتے نہیں دیکھی، کم ہوتے نہیں دیکھی جو رکتے نہیں دیکھی. ارے وہ بھیڑ ہے منگتوں کی تیری چوکھٹ پر، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی غازی تیری چوکھٹ پر. ہندو ہو کہ مسلم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، ارے محروم نہیں کوئی غازی تیری چوکھٹ پر، محروم نہیں کوئی غازی تیری چوکھٹ پر. جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹ. واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جنوری کی آج 12-13 تاریخ لگنے والی ہے اور مجھے پسینہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، بولنے میں اتنی محنت لگتی ہے. میں نے کہا آپ سب سے بڑی محنت کر رہے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں اپنے پیر کو سردی سے بچاتے نہیں ہیں، بلکہ سردی لگوا کر کے اللہ و رسول کا ذکر. آج بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں مسلمانوں میں جاگرکتا نہیں ہے، مسلمان محفل میلاد کی طرف جاتے نہیں ہیں. میں نے کہا یاد رکھو، اگر اس رامپور کیا نام بنکٹی لال بنکٹی میں اگر آپ اتنی سردی کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی ہیٹر ہے، نہ کوئی اور دوسرا سسٹم ہے تمہیں گرمی دینے کا، آخر اتنی سردی میں آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ کیسے بیٹھے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو ایسے بٹھا دیا جائے تو 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ اپنے پیر کو پکڑ پکڑ کر کے سہلاتے نظر آئیں گے اور بیٹھ نہیں پائیں گے. آخر یہاں بیٹھے کیسے ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہیٹر اور آپ کی گرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حرارت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور سارے زمانے کو یہ بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان نہ جانے دیں گے. ہم مسلمان ہیں، ایمان نہ جانے دیں گے، ہاتھ سے عظمت اسلام نہ جانے. زندہ باد، واہ واہ واہ، زندہ باد. یہ ایمانی حرارت ہے، ایمانی گرمی ہے. بہرکیف میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ سے سنیے گا ہماری گفتگو کو. حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شان دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ میں، ان کے بعد میں، ان کے زمانے میں حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر بن کر کے آئے، اور حضرت نوح کے زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی پیغمبر ہے، حضرت زکریا کے زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی پیغمبر ہے، حضرت یحییٰ کے زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی دوسرا پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا
مانگا اے اللہ میرا کوئی مددگار بنا دے، یعنی ان کی منشا یہ تھی اے پروردگار عالم میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے اور میرا معاون بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے حضرت ہارون کو نبوت عطا فرما دی۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے، ان کی شان کریمانہ دیکھو، ان کی شان خلت دیکھو، ان کی شان خلیلی دیکھو، اللہ سے دوستی کا جو ہے اثر دیکھو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ دنیا میں آئے تو انہی کے زمانے میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یعنی زمانہ گزرتا گیا، ایک ایک نبی کے وقت میں کئی نبی ہے، کوئی اپنے قبیلے کا نبی ہے، کوئی اپنے ملک کا نبی ہے، کوئی کسی پردیش کا نبی ہے، کوئی کسی خطے کا نبی ہے، کوئی ہندوستان کا نبی ہے، کوئی الگ دیش کا نبی ہے۔ ہر دیش ہر ملک میں ایک ایک وقت میں کئی نبی ہے، سب کی شریعتیں ہیں، سب نے اپنی اپنی شریعت کا پرچار کیا، سب نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھا لیا، توجہ سے سنیے گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ورنہ بدلا ہمارا، ورنہ چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ یعنی سب نبی آتے رہے، ایک نبی کے چمک میں دوسرا نبی کام کرتا رہا، ایک نبی کے روشنی میں دوسرا نبی کام کرتا رہا، ایک نبی کے چراغ میں دوسرا نبی چراغ کام کرتا رہا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، 570 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ سے سنیے گا، اگر آپ لوگ 4 جمعہ پڑھنے کے لیے نئے مسجد میں نہ جائیں، امام صاحب کوئی تقریر نہ کرے تو آپ بھولنے لگتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ بدلنے لگتا ہے۔ یار کوئی واز نہیں سن رہا ہو، کوئی تقریر نہیں سن رہا ہو، مسائل نہیں سن رہا ہو، آپ کا دل بوجھل ہونے لگتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، 570 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، کوئی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کی تورات و انجیل کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طریقے سے خدا بنائے، کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی سمندر کو پوج رہا ہے، کوئی آسمان کو پوج رہا ہے، کوئی زمین کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی پیپل کو پوج رہا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ اپنے لحاظ سے اپنا معبود بنائے پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 570 سال کے زمانے کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا، ایسے اندھیرے میں کہ کسی کا اجالا نہیں ہے۔ تو تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے رسالت۔ واہ 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 واہ۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ اب توجہ سے سنیے گا، میں کہاں لانا چاہتا ہوں، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، جلدی آؤں گا اپنی ٹاپک پر۔ حضرات اب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، لوگ نبی کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، کوئی لوگ نبی کو امین بھی کہہ رہے ہیں، لوگ نبی کو سچا بھی کہہ رہے ہیں۔ اپنی امانت جو ہے لوگ میرے سرکار کی بارگاہ میں جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ عرب کے دوسرے لوگوں کے بعد جمع کرتے تو لوگ خیانت کر دیتے، لیکن محمد رسول اللہ کے پاس جو امانت جیسے رکھی جاتی میرے مصطفیٰ ویسے ہی واپس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 40 سال کا زمانہ گزرا، میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ایسی تقریر کرو کہیں ماحول خراب نہ ہو جائے، ہمارے دیش کا ماحول خراب ہے، ہمارے گاؤں کا ماحول خراب ہے، ہمارے لوگوں کا ماحول خراب ہے۔ میں کہتا ہوں وہ زمانہ یاد کرو، اور مصطفیٰ جان رحمت نے جب فاران کی چوٹی سے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تو سارے عرب کے لوگ آپ کے دشمن
बन चुके थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नबूवत का दावा छोड़ दिया, क्या कलमा छोड़ दिया, क्या मेरे मुस्तफा ने प्रचार करना छोड़ दिया? जब फारान की चोटी से मुस्तफा आए, जमीन पर आए, सर नदामत से झुका हुआ है, अरे पेशानी रंजीदा खातिर है, अरे झुके झुके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए। हज़रत खदीजतुल कुबरा है, अल्लाह को अकबर कबीरा, ए इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारा मकाम मर्तबा इतना बुलंद है कि अरे अगर तुम्हारे मकाम मर्तबे पर तकरीर करी जाए तो एक रात नहीं बल्कि हजारों रात गुजर जाएंगी, लेकिन तुम्हारे मर्तबे का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, इसलिए कि तुम्हारी गोद वो गोद है, अरे जिस गोद में दोनों आलम के मालिक और मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब सुनो औरतों, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी अजमत क्या है, तुम्हारी बुलंदी क्या है? वाह वाह वाह। ओए, इस लड़के को समझाओ, ये सारा कुछ कर रहा है। ये बेटा क्या बात है, अलबली मचाया हो, कबूल हुआ। चलो बचल के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहा है, नाम कब हो रहा है? असल नहीं चलेगा ही भाई। मैंने कहा वो इंतजाम में लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है, जब जिसकी जो जरूरत हो। मैंने कहा मैं क्या कह रहा औरतों, तुम अपने मकाम, अपने इज्जत, अपनी अजमत को, अपने वकार को पहचानो। उलमाए किराम खास तवज्जो, मेरे आका घर में तशरीफ ले गए, नबूवत का ऐलान किया, सब भाग गए, सब जानी दुश्मन हो। ये अब्दुल्ला का लगते जिगर, आमिना का नूरे नजर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता क्या कह रहा है? क्या भर के दिन है भाभी बारिश का खुदा अलग है, पानी का खुदा अलग है, यानी बीमारी का खुदा अलग है, शिफा का खुदा अलग है। ये खुदा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा निजाम चलाना है, सितारों को निकालना है, सूरज को डुबोना है, चांद को निकालना है, इतना बड़ा निजाम एक खुदा कैसे चला सकता है? हम 360 420 खुदा को पूजने वाले हैं, हम एक खुदा को नहीं मानते हैं, सब के सब चले गए। वाह 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 वाह। तवज्जो, मेरे आका अपने घर तशरीफ ले गए, मेरे सरकार की पेशानी रंजीदा खातिर है। आका करीब जैसे घर में तशरीफ ले गए, हजरत खदीजतुल कुबरा आई, कहा ओ मेरे सरताज, ए मुख्तार कायनात आका, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तवज्जो, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है आका, आपको कोई नबी माने न माने, मैं खदीजा आपकी नबूवत का इकरार करती हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खदीजा आपकी नबूवत का इकरार करती हूँ। जमाने के लोगों ने अगर इनकार कर दिया है तो आप रंजीदा खातिर ना होइए, काम करते जाइए, अल्लाह कामयाबी अदा करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा है। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहली औरत का नाम खदीजतुल कुबरा, जाना करो कौन उम्मुल मोमिनीन है। हजरत फातिमा ज़हरा की वालिदा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। हसनैन करीमैन के नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है। हजरत ज़ैनब के नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है। मुख्तार कायनात आका की बीवी का नाम खदीजतुल कुबरा है। अरे हम मोमिनों की माँ है, कसम खुदा की, हजरत खदीजतुल कुबरा का इस्लाम पे वो एहसान है। मुसलमानों, तुम जिंदगी भर उनके एहसान को भुला नहीं सकते, इसलिए कि जब तारीख उठा करके देखो तो उन्हीं की बेटी हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, तो उन्हीं खदीजा के नवासे हजरत हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार है। पता चला सरदारी उनके घर की है, तो खदीजा जिससे राजी हो जाए, पूरा नबूवत का घराना उनसे राजी हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब जहां मैं आपको लाना चाहता हूं पहुंच गया हूं। अब मेरे आका नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक दिन मेरे आका घर में नमाज अदा कर रहे हैं। सुनिए मौलाए कायनात की शान सुनिए। हजरत अली मुर्तजा मुस्तफा जाने रहमत के पास ही में रहा करते थे, सरकार की खिदमत में रहा करते थे, सरकार की किफालत में रहा करते थे। जब घर में आए, क्या देखा, एक मुसल्ले पर मेरे मुस्तफा नमाज अदा कर रहे हैं, दूसरे मुसल्ले पर हजरत खदीजतुल कुबरा नमाज अदा कर रही है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा
نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دونوں سجدہ کر رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، یہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کہتا ہے علی تو کیا تم نہیں کلمہ پڑھو گے؟ اے علی یہ نماز ہے، نماز ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ اے علی کیا تم نہیں کرو گے؟ کیا تم میرا کلمہ نہیں پڑھو گے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں پہلے اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ لوں گا، اس کے بعد میں ایمان لاؤں گا۔ قسم خدا کی رات گزری، ابھی ابو طالب سے حضرت علی نے پوچھا نہیں ہے، اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور اپنا طریقہ اور مذہب سکھائیے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا بچوں میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مولا کائنات ہے، اور عورتوں میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت ہے اسی کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب سنیے میری بات کو، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہاں تبلیغ کہاں ہو رہی تھی؟ اوئے اذان بھرکے میں ہو رہا تھا۔ کہاں؟ ہاں تم تو ایسے ڈرے ہوئے لگ رہے ہو، لگ رہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ ہی پر آنے والے ہیں۔ اتنا ڈر خوف کیوں لانے پڑے؟ کوئی موت تھوڑی نہیں ہے۔ یاد رکھنا زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ مولا کائنات شیر خدا ایک دن اکیلے گھوم رہے تھے بازار میں، رات کا سناٹا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا علی امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اتنے آپ کے دشمن ہیں، آپ رات میں ایسے اکیلے کی گھوما کرتے ہیں؟ تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مولا کائنات حضرت باب العلم عرض کے ارشاد فرماتے ہیں ارے یاد رکھو موت سے زیادہ محافظ کوئی نہیں بن سکتا ہے تمہارا، اس لیے کہ اگر موت لکھی نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور اگر موت لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی شے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں آپ لوگ بہت ٹھنڈے پڑ گئے، لگ رہا سلام پڑھوا نہیں، دو ہی تین لوگ مسکرا رہے ہیں، باقی لوگ سوچ رہے ہیں مولانا جلدی اٹھو۔ ارے میں نے کوئی غلطی کری چچا؟ نہیں غلطی تو نہیں کری نا۔ ہاں تو پھر خاموشی سے نہیں، بول کے سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں جہاں آنا چاہتا ہوں تمہیں تقریر سنا رہا ہوں، اتنی محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کو سماعت کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماحول بڑا خراب ہے، ہم نے کہا مکے سے زیادہ ماحول تھوڑی نہیں خراب تھا، ایک سے ایک حسین و جمیل خوبصورت انسان میرے مصطفیٰ کے غلامی میں آئے۔ آنے کے بعد میں جیسے وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ کافر، کفار مکہ، ان نوجوان، کسی نوجوان کی آنکھ کو نکال رہا ہے، کسی نوجوان کا کان کاٹا جا رہا ہے، کسی نوجوان کے رخسار پر زخم کی دیا جا رہا ہے، کسی نوجوان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کسی نوجوان کو گرم گرم کوئلے کی آگ پر لٹایا جا